اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 247. گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھے تھے جن کے عنوانات تھے، ایک ہم نے طائف کا محاصرہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہمراہ طائف کا کس طریقے سے محاصرہ کیا تھا، گھیرہ بندی کی تھی، اور پھر اس کے بعد حنین کی غنیمت کا مسئلہ اور 6000 قیدیوں کی رہائی، یہ بھی ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ دیا تھا. اور پھر اس کے بعد ایک اہم مسئلہ پیش آ گیا تھا کہ غنیمت کے مال کی وجہ سے غلط فہمی اور اس کا پیغمبری حل. یہ 3 اسباق ہم نے پڑھ لیے تھے، ان کے عنوانات یہ تھے. اور آج ہم جہاں سے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر قیام پذیر تھے، جہاں سے مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، جعرانہ سے عمرہ اور مدینہ منورہ کی طرف واپسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کام مکمل کر لیے. اور اس کے بعد سبھی کاموں سے فارغ ہو کر 18 ذی القعدہ 8 ہجری رات کے وقت جعرانہ ہی سے عمرے کا احرام باندھ کر عمرے کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر مکہ مکرمہ میں حضرت عطاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ذمہ دار اور متولی متعین کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکلے عمرہ کے لیے، لیکن عمرہ میں ہی مکہ میں آپ نے صحابی کو ذمہ داری عطا کر دی. کن کی؟ تعلیم و تربیت کی، دوسرے اصحاب کی. اور حضرت معاذ ابن جبل کو ایمان لانے والوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اج بھی ڈرائی پاتیم کا جو مدینہ منورہ سے 2 مہینے 16 دن کے بعد 27 ذی القعدہ 8 ہجری مدینہ منورہ پاک پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ فرمو قیام مو، اور 2 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف نکل پڑے. 8 ہجری کے واقعات ہیں. اس کے بعد تبوک کی جنگ اور ایمان اور منافقت کی پہچان، اور مدینہ پہنچتے ہی جو دوسرا مسئلہ پیش آ گیا وہ جنگ تبوک کا مسئلہ آ گیا. فتح مکہ سے واپس ہو کر 8 ہجری ذی الحجہ کے مہینے سے 9 ہجری کے رجب کے مہینے تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہی تشریف فرما رہے. بس صحابہ کرام کے وفد دائیں بائیں روانہ کرتے رہے، جماعتیں بنا کر تشکیلیں دیتے رہے تعلیم و تربیت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے. انہی میں سے ایک وفد وہ بھی ہے جس وفد نے تائی قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار کر لیے تھے، جو ہم نے کم و بیش ایک جمعہ پر احترام انسانیت کے واقعے میں تائی یعنی کہ حاتم تائی کے قبیلے کے جن افرادوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا. حاتم تائی اس میں مسلمان کیا، اور اسی میں سے اس کی بیٹی بھی گرفتار ہو گئی تھی، اس کا نام صفانہ تھا، جس پر ترس کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور کچھ روایتوں کے مطابق اس کی قوم کو چھوڑ دیا تھا. اس پر اس کے بعد صفانہ کی رہائی کے بعد، اس کے قبیلے کے بعد، پھر صفانہ کے بھائی عدی کو بھی اسلام کی دعوت دی گئی تھی اور اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. بلکہ صفانہ نے بڑی بہترین الفاظ میں کہا تھا کس سے؟ عدی سے، کہ آپ جا کر، جب عدی نے اپنی بہن سے پوچھا تھا کہ وہ حالات ذرا بتائیے جن حالات میں آپ رہ کر آئے، تو حقیقت غنیمت صفانہ کہ آپ کو چاہیے کہ اس شخص کا جا کر غلام بن جائے پوری زندگی بھر کے لیے. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام فرما کر صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت فرماتے رہے. رجب 9 ہجری میں شام سے آنے والے کچھ تاجروں سے یہ پتہ چلا کہ رومی حکومت پہلے مداخلت کم کرا، اب مداخلت کرنے لگے جو دوسرے ممالک تھے. جتنی بھی جنگیں ہوئی اسلام میں، تب تک یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لشکر روانہ نہیں فرمایا جب تک نہ وہاں سے چھیڑ خانی کی گئی، وہاں سے کوئی ستائش کا معاملہ آیا، فتنہ اور فساد وہاں سے برپا کیے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی انداز میں ان کا تعاقب کیا. رومی حکومت شام میں رہنے والے کچھ غسانی عربی قبیلوں کی مدد سے مدینہ منورہ پر بہت بڑا حملہ کرنے والی تھی. اب رومی حکومت اقتدار، بلکہ ایک بڑی ملک، اور رومی اس وقت آدھی دنیا کی مالک تھی، آدھی دنیا پر حکومت تھی رومیوں کی، اور یہ اب مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی سوچ رہے تھے. کچھ ہی سال پہلے انہوں نے ایرانی فوج کا بھی برا حال کر دیا تھا، ایران کو پسپا کر دیا تھا انہوں نے، رومیوں نے. اس کے بعد دنیا میں کوئی ان سے ٹکر لینے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا. مستقل فوج کے اعتبار سے بھی وہ دنیا میں سب سے مضبوط حکومت تھی. مدینہ منورہ پر ان کے حملے کی خبر سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کا حکم فرما دیا. لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ مقابلہ عرب کے بجائے انہی کے ملک شام میں جا کر وہیں پر کیا جائے گا، میدان تبوک میں کیا جائے گا، تب یہ اس تبوک جائے وہیں پر مقابلہ کیا جائے گا. اب اس کے بعد جنگ کا سبب، یہ جو جنگ ہونے والی تھی جنگ تبوک، اس کا سبب کیا تھا؟ یہ جنگ کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ رومیوں کے حملے کی تیاری بھی بیان کی گئی. آخائی وجہ کر کہ تمش چاول بہت بڑی طاقت مدینہ پر حملہ کرنے کی سوچ رہی تھی، ایک تو یہ وجہ تھی.
جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا، اور اس کے علاوہ اور بھی اسباب لکھنے والوں نے لکھے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے بارے میں کچھ اور ہی سورہ توبہ میں نظارہ بتا دیا، بیان فرما دیا، اس سے کچھ اور ہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آپ بھی غور فرمائیں، سفر بہت دور کا تھا، موسم سخت گرمی کا تھا، ادھر میوے پکے ہوئے تھے، فصلیں تیار تھیں، کٹنے کے لیے تیار تھیں، اور مالی حالت بھی کافی کمزور تھی، کیونکہ جب فصلیں تیار ہوتی ہیں اس وقت مالیات پر چھنا اصل ملازمت آخری ایام میں کیا سنتے بس چند تھوڑا بہت لوٹ پائیں، لیکن مہینے کے شروع میں ملازم کی جیب کافی زیادہ گرم ہوتی ہے، یہ مثال دیتے نہیں، ساری چیزیں اس وقت تیار تھی لیکن کمزور مالی اعتبار سے تھے۔ اس کے باوجود یہ سخت حکم آیا، اس حکم تبوک کی جانب، ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم، مدینہ کے باشندوں اور ان کے ارد گرد کے دیہات میں رہنے والوں، من الاعراب ان یتخلفوا الرسول اللہ ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے پیچھے رہیں، اور نہ یہ جائز تھا کہ وہ اپنی جان پیاری سمجھ کر ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بے فکر ہو بیٹھے۔ یہ تنبیہ کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ دوسری طرف اس بات کو بھی سوچیں، اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے علم ہے کہ وہاں جنگ بالکل نہیں ہوگی، تبوک میں جنگ نہیں ہوگی، پھر اس کا حکم میں راز کیا ہے؟ اس حکم میں راز کیا ہے؟ قرآن پاک اس راز سے خود پردہ ہٹاتا ہے کہ نبوی محنت ہوتے ہوئے 22 سال، خاص کر مدینہ منورہ میں 9 سال ہونے والے ہیں، پانی کے زوردار سیلاب میں جہاں سونا چاندی جیسی قیمتی چیزیں بہتی ہیں وہاں گھاس تنکے بلکہ گندی چیزیں بھی بہہ پڑتی ہیں، ان سے بہہ پڑتی ہیں جو گندی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی صحابہ کرام جو مخلص تھے، مخلص جماعت کے ساتھ ساتھ کچھ دل کے بیمار منافق بھی اس تحریک میں موجود تھے، بظاہر شریک ہو گئے، لیکن اس جنگ کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلص مومنوں کے ایمان کا اخلاص اور سچائی ساری دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور بیمار دل دنیا کی لالچ اور ہوس میں پلے ہوئے اس کے پیچھے بھاگنے والے، اللہ تعالیٰ کے دین کو دھوکہ دینے والے منافقوں کو بھی کھلے میدان میں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ ننگا کرنا چاہتا تھا، اور وہ صرف غزوہ تبوک کے ذریعے ہی ہو سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک امتحان اور اس کا نتیجہ تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کلام کیا کہتا ہے، عفا اللہ عنک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، مگر تم نے ان کو جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت اس سے پہلے ہی کیوں دے دی کہ تم پر یہ بات کھل جاتی کہ کون ہے جنہوں نے سچ بولا، وتعلم الكاذبین لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، اور تم جھوٹوں کو بھی اچھی طرح جان لیتے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال و جان سے جہاد نہ کرنے کے لیے تم سے اجازت نہیں مانگتے۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے، تم سے اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ بے شک اور اپنے شک کی وجہ سے ڈاواڈول ہیں، یعنی کہ تذبذب کی شکار استم لوگ کا سر منافق لوگ کہ کیا کرو گے تمیش تم چیر لا کر ہر کوئی غصہ رسل۔ اس کے بعد سفر طویل کی تیاری اور مالی قربانی کا نقشہ اتمش واریاہ باقی دیوس اکثر خطابات میں وزن چھے، بیانات میں وزن چھے، یہ اس واقعہ میں ظاہر چھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس مبارک سفر کے لیے اس مبارک غزوہ میں جنت کے وعدے کا شوق دلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مال کا دینے کا شوق دلوایا کہ تو اتنی ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعد قدر کرو تو مال پیش۔ پھر کیا تھا، جنت کے طلبگاروں کی تھیلیاں نہیں بلکہ بوہریوں کے منہ کھل گئے۔ حضرت عثمان ذو النورین جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہونے کا فخر حاصل تھا، انہوں نے 300 اونٹ، ماں ساز و سامان، نیز 50 گھوڑے اور 1000 دینار خدمت میں پیش کر دی۔ 300 اونٹ آج کے اعتبار سے تو اگر قیمت لگائے بیٹھے تو کم از کم 5 منٹ ہمیں ضربے لگانے میں لگ جائے گا، 10 منٹ کہ 300 اونٹ اور 50 گھوڑے ماں ساز و سامان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اللہ کے راستے کے لیے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کے لیے 40,000 درہم لائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو گھر میں جو کچھ تھا اس میں سے آدھا لے آئے اور آدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کے آدھا گھر میں ہی رکھ لیے۔ لیکن اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امتیازی شان اس موقع پر
بھی سب سے الگ ہی رکھی، یہ گھر گئے اور جتنا گھر میں ساز و سامان تھا جو کچھ تھا سب کا سب جھاڑو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک پیش کر دیا۔ عرض کیا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے پیچھے کیا چھوڑا تو عرض کیا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا زندگی میں کئی بار کیا، یہ ایک ہی واقعہ نہیں بلکہ کئی بار ایسے واقعات آئے، اور اسی موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ دینے کے بعد اپنے جسم پر وہ ٹاٹ پہنا تھا جس میں کانٹے کے ذریعے سے وہ جس بٹن لاگن تھے نا وہ کانٹے وہاں پر لگائے دیے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام عرض کیا تھا کہ کیا تو شو یا فی حالت رئیس میں۔ یہ واقعہ آپ نے پورا سن لیا ہوگا اکثر بیانات میں۔ یہ ایک ہلکی سی مثال ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں ہر کوئی قربانی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا متمنی اور اسی کے لیے کوشاں تھا۔ ایک صحابی حضرت اس کے غریب صحابی تھے، یہ تو مالدار صحابہ تھے جنہوں نے سب کچھ دے دیا، الگ الگ مثال ہے۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں نا منافق کس طریقے سے چھانٹے گئے یہاں پر۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر باہر ہر جگہ نظر ماری، لیکن ایک اس نے گہرے اندر کر کہ ہے نظر ماری، کچھ کہیں دکھ نہیں رہا تھا۔ آخرکار ساری رات ایک یہودی کے پاس جا کر اس کے باغ میں محنت اور مزدوری کی، پانی لگا دیا، جہاں سے صرف 4 سیر کھجوریں ملی۔ اجرت کے طور پر کیا ملا؟ 4 سیر کھجوریں ملی، جن میں سے 2 سیر اپنے بچوں کے لیے رکھی اور 2 سیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، حاضر کر دی، اور اپنی مزدوری کا پورا قصہ بھی سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اخلاص سے اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا، کیا فرمایا کہ یہ 2 سیر کھجور لے کر برکت کے طور پر سارے چندے کے مال کے اوپر بکھیر، یعنی کہ اتنی کیا وزن، اخلاص اور تقوی کی کیا ہے، جو جتنا مال اخلاص کی نیت سے دے گا اس کا وزن اتنا بڑھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بکھیر دو برکت کے طور پر سارے اس ڈھیر پر۔ دوسری طرف منافق آیتا میں منافق بن جاتا ہے، 2 پیسے دینے کے بجائے صرف مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہیں گے وہاں پر۔ اب دیکھیں مذاق بھی کس قسم کا، آپ بھی احتیاط کیا کیجیے گا ہمیشہ ان جیسے الفاظ کہنے سے، اور جو کہے اس کو ان الفاظ کہنے سے اس کو روک دینا چاہیے۔ دوسری طرف منافق 2 پیسے دینے کے بجائے صرف مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اگر کوئی زیادہ مال خدمت میں حاضر کرتا تو یہ اس کو ترچھی نگاہوں سے دیکھتے، تنگ نظریہ سے سوچن اور کہتے او ہو کتنا بڑا ریاکار ہے، کیا لگے سے تو نا اس نے کس بڑا چڑھا کے پیش کر کتنا بڑا ریا ہے، اس کو گونڈی انسان چاہیے۔ اور اگر حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، اسی غریب صحابی ہو، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو حجاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کوئی مزدوری کر کے کچھ لے آتے تھے تو یہ ہنس ہنس کھلا کر کہتے تھے ارے اس پہلوان کو تو دیکھو، اتنے سارے چندے اور اس کھجور کی 2 سیروں سے اتنی بڑی رومی حکومت سے ٹکرانے نہیں۔ 2 باتیں آئی، ایک یہ بات ہے کہ جب کوئی زیادہ دیتا ہے اس کو کیا بولا جائے، یہ تکبر کر، یہ ریاکاری کرتا ہے، کسی کے دل کا انسان کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور دوسرا جو کم تر دینے کے لیے آگے بڑھے، جس کے پاس وسعت نہ ہو، اس کو کیا کہا جائے، اس زر سے کیا بنی، اس زر سے کیا بنی، یہ کیا بنی، یہ بولنا بھی غلط بات، یہ منافقوں کی باتیں ہیں۔ رومی حکومت سے جنگ کرنے چلا ہے، قرآن کریم نے ان کے اس بےہودہ تبصرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ منافق وہی ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں کو بھی طعنہ دیتے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان لوگوں کو بھی جنہیں اپنی محنت کی آمدنی کے سوا کچھ اور میسر نہیں، فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، اس لیے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اس موقع پر حضرت جلاس ابن اسود رضی اللہ عنہ کا بھی بہت عجیب واقعہ پیش آیا۔ اصحابی وہ ابھی تک کچھ شکوک و شبہات میں مبتلا تھے کہ کیا کرو، دمو یا دمو نہ۔ سو تیرے بیٹے حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے توجہ دلائی کہ اس غزوہ میں ہمیں بھی مالی قربانی کے ذریعے کچھ نہ کچھ تعاون حصہ لینا چاہیے۔ انہوں نے جواب میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخی والے الفاظ بول دیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق فرمائی، یہ قسم کھا کر انکار کر گئے۔ یہ روڈ کریں جو لوگ روڈ کرتے کیا کریمو قسم کھت کریمو انکار، جس پر سورہ توبہ کی آیت
74 نازل ہوئی جس میں ان کی تکلیف تھی، اس پر ان کو پکا سچا ایمان بلکہ صحابیت کا شرف بھی حاصل ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تھے آج کے اسباب، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے مدینہ پاک سے روانگی کا منظر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔